السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد الیکشن کمیشن نے 5 خصوصی نشستوں پر پی ٹی آئی کے ارکان کو نامزد کر دیا، لیکن ایک خیال یہ تھا کہ اس نامزدگی کے بعد، اس نوٹیفیکیشن کے بعد یہ مخصوص سیٹوں کا تنازع جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا اور ان 5 ارکان جن کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کیا ہے ان سے حلف لے لیا۔ دوسری طرف حکومت کا اور مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ اجلاس بلانے کا اختیار اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس نہیں ہے، آئین میں یہ اختیار گورنر کے پاس ہے۔ چونکہ گورنر نے ایک اجلاس آلریڈی بلایا ہوا ہے جو ایوان وزیر اعلیٰ میں چل رہا ہے اور وہ ابھی ملتوی نہیں ہوا، تو اس کے دوران ایک نیا اجلاس بلانا غیر آئینی کام ہے اور پرویز الہی صاحب اس طرح اجلاس بلا کے ان سے حلف نہیں لے سکتے تھے، یہ حلف غیر آئینی ہے۔ اب اس تنازع کی روشنی میں پنجاب حکومت کا وزارت قانون ان 5 ارکان کو ارکان اسمبلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف گورنر کا اجلاس جو ایوان اقبال میں چل رہا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اسپیکر پرویز الہی نے بجٹ اجلاس اپنا کیا ہے اور ہم نے پنجاب میں 2 اجلاس ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ اس پر پرویز الہی عدالت میں بھی گئے ہیں، لیکن انہیں گورنر کے خلاف کوئی ابھی آرڈر ایسا نہیں ملا کہ گورنر کا ایوان اقبال کا اجلاس غیر آئینی قرار دیا جائے۔ دوسری طرف جو پرویز الہی صاحب کا اجلاس ہے اس کے خلاف بھی مسلم لیگ نون عدالت میں نہیں گئی، ان کا یک طرفہ موقف ہے کہ گورنر کا بلایا ہوا اجلاس آئینی ہے، لہذا ہمیں ان کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آرڈیننس بھی آئے ہیں جس میں پنجاب اسمبلی کے اختیارات کو کم کر کے وزارت قانون کے متحد کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری ایک آئینی لڑائی پنجاب میں 3 ماہ سے چل رہی ہے، لیکن اس سارے کے ہوتے ہوئے مخصوص ارکان کے حلف نے ایک دفعہ پھر پنجاب میں ایک نیا آئینی تنازع پیدا کر دیا ہے۔ کیا یہ آئینی تنازع پھر عدالتوں میں جائے گا اور 22 کو جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے اس پر اثر انداز ہوگا، یا اس معاملے کا کوئی آئینی حل ایسا موجود ہے کہ یہ اب بات دوبارہ عدالتوں تک نہ جائے؟ ہم اس پر آج ماہرین قانون سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر قانون دان ماہر آئین جناب حامد خان صاحب، ہم ان سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم حامد خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حامد خان صاحب، پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے 5 امیدواروں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن وہ تنازع تو حل ہو گیا۔ اب تنازع یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جو اجلاس بلایا ہوا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا اور اسپیکر صاحب نے اپنا الگ اجلاس بلا کر ان کا حلف لے لیا ہے۔ حکومت پنجاب کا موقف ہے کہ اجلاس بلانے کا اختیار گورنر کے پاس ہے، اسپیکر صاحب پیرلل اجلاس بلا کر حلف نہیں کر سکتے۔ آپ دونوں میں سے کس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا گورنر والے اجلاس جو ابھی چل رہا ہے وہاں حلف ہونا چاہیے تھا یا اسپیکر اجلاس بلا کے حلف کروا سکتے تھے؟ دیکھیے، تو جو تو آئین میں لکھا ہے اس میں تو اجلاس بلانے کی صرف اختیار جو ہے وہ گورنر کا ہے۔ اسپیکر کا اس صورت میں ہوتا ہے جب میٹنگ ریکویزیشن کی گئی ہو، اس میں 1/4 1/5 ممبران جو ہوتے ہیں ان کی ریکویزیشن پر جب اجلاس بلانا ہو تو وہاں اسپیکر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس بلائے۔ تو ابھی آپ سمجھتے ہیں گورنر کا ہی اختیار تھا؟ میں یہی سمجھتا ہوں، آئین میں یہی ہے کہ گورنر کا اختیار ہوتا ہے اپنے طور پہ بلانے کا، اسپیکر کا صرف ریکویزیشن کی صورت۔ پھر آپ کے نزدیک یہ حلف نہیں ہوئے یا یہ حلف غیر قانونی اور غیر آئینی ہے؟ دیکھیے، میرے نزدیک حلف تو ہونے ہیں اور اب حلف جو ہے اس پر جھگڑا نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جینون جو تھے ممبر ان کا حلف ہونا چاہیے، اس کو اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو بہر صورت میرے نزدیک یہ اس میں جو تنازع پیدا ہوا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر تنازع پیدا ہو گیا ہے ایک دفعہ پھر تو حل تو عدلیہ ہی کرے گی۔ آپ کے نزدیک یہ معاملہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ جائے گا، حکومت کہے گی حلف ٹھیک نہیں ہوئے، پرویز الہی صاحب کہیں گے حلف ہو گئے ہوئے ہیں، تو جب 22 جولائی کو ان کا ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آئے گی تو تنازع پیدا ہو جائے گا؟ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان کینڈیڈیٹس کو ہوگا۔ تو
اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر مزید جھگڑا نہ ڈالا جائے اور دوسرے اجلاس میں بھی ان کو بلا لیا جائے اور ان سے حلف لے لیا جائے. دوبارہ حلف لے لیا جائے آپ کا مطلب ہے؟ ہاں بالکل ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی اس کا حل یہی ہے کہ جھگڑے میں پڑنے کے آپ ان کو حلف دے دیں اسی اجلاس میں جو کہ گورنر نے بلایا ہوا ہے تاکہ یہ تنازع ختم ہو. لیکن وہ آپ کے یہ تو ایک مفاہمتی حل آپ پیش کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی تو یہ نہیں ہوگا. وہ حل نل اینڈ وائٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے نا، اگر تو یہ دوسری اجلاس میں بلا لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے حلف لے لیتے ہیں، میرے خیال میں سارا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. یہ تو اس طرح سے تو سب سے زیادہ جو سفر کریں گے وہ تو وہی لوگ ہوں گے 5 جن کا حلف ذرا متنازعہ بن گیا، عدالتوں میں جانا پڑ گیا. میرے خیال میں یہی حل سب سے بہتر ہے کہ وہ اس اجلاس میں بھی ان کو حلف دے دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا خواہ کا جھگڑا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں. دیکھیں یہ حلف ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے آرڈر کے نتیجے میں نوٹیفائی ہوئے، جس پر مسلم لیگ نون نے انٹرا کورٹ اپیل کی جو 14 تاریخ کو لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب نے حلف اس لیے جلدی میں کرائے ہیں تاکہ اس جو ہماری انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پر اثر انداز ہوا جا سکے کہ اب تو حلف بھی ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ جو حلف کروا لیے ہیں پی ٹی آئی نے، اس کا انہیں عدالت میں قانونی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے کہ عدالت میں فائدہ ہوگا اس لحاظ سے کہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ نے اس آرڈر کو جو سنگل بینچ کا ہے اس کو کوئی سسپینڈ تو نہیں کیا ہوا تھا. فیلڈ میں تو وہی آرڈر ہے اس وقت، اس لیے ان کو حلف نہ دینا یہ اس آرڈر کی خلاف ورزی ہے جب تک کہ وہ ڈی بی سے جا کے یہ اس کی سسپینشن نہ لے آئے اس آرڈر کی. ابھی تک تو وہ آرڈر فیلڈ میں ہے، لہٰذا ان پر جو ہے لازم ہے قانونی طور پر کہ اس کو حلف دیں. لیکن اب یہ تنازع بھی ابھی ہم نے بجٹ پر بھی 2 اجلاس دیکھے. اسپیکر صاحب اپنا الگ اجلاس کر رہے تھے، گورنر صاحب کا بلایا ہوا الگ تھا. اس تنازع کا آپ کے نزدیک کیا حل ہے کہ کیا اسپیکر صاحب اپنا الگ اجلاس بلا کے کر سکتے ہیں اور گورنر صاحب کا اجلاس الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کی اس طرح دھجیاں ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو آپس کے تنازع اپنی جگہ، لیکن ان معاملات میں اسٹرکٹلی آئین کے اوپر چلتے ہوئے ہر کام کرنا چاہیے. آپ کے نزدیک آئینی اجلاس کون سا ہے، اسپیکر والا یا گورنر والا؟ اس صورت میں اپنے طور پہ اگر بلایا جائے تو پھر وہ گورنر کے پاس ہی اختیار ہے، اسپیکر کے پاس نہیں ہے. اسپیکر کے پاس صرف اس صورت میں ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور اگر اسپیکر از خود اجلاس غیر آئینی طور پر بلا لیں تو یہ آئین اسپیکر کے خلاف کوئی کارروائی کا راستہ بناتا ہے یا اس میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اسپیکر اپنے طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا لے جس کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پھر معاملات آگے بڑھانے کی یا اس میں الجھاؤ ڈالنے والی باتیں ہیں. میں فی الحال ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں جو آئین آپ کے سامنے رکھتی. بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. حامد خان صاحب نے کہا کہ اجلاس بلانے کا اختیار تو گورنر کے پاس ہی ہے، لہذا وہ اس پرویز الہی کے بلائے ہوئے اجلاس کو آئینی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ان کی یہ بھی رائے تھی کہ اگر جمہوری نظام کو چلانا ہے تو معاملہ بار بار عدالتوں میں مت لے کر جائیں، افہام و تفہیم سے بیٹھ کر طے کریں اور آئین کے تحت دونوں فریقین چلیں. اب آئین کے تحت چلنے میں دونوں فریقین اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں، اسی لیے آئین سے انحراف کرتے ہیں. زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. زندگی اور موت کے اس مسئلے نے ہی ان 5 ارکان کے حلف کو متنازع بنایا ہے. بہرحال یہاں وقت وہ ہے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ماہر قانون احسن بھون صاحب موجود ہوں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے ہم نے حامد خان صاحب سے بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا اب احسن بھون صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جو سوالات ہم نے حامد خان صاحب کے سامنے رکھے وہی ہم احسن بھون صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہیں گے، تاکہ ایک ہمارے سامنے کمپیریٹیو انالیسس بھی ہو سکے، دو ماہرین آئین کی بات ہمارے سامنے آ سکے اور ہم سمجھ سکیں کہ آئینی پوزیشن ہے کیا۔ تو آئیے احسن بھون صاحب سے بھی ان 5 ارکان کے حلف اور پنجاب اسمبلی کے 2 اجلاسوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم احسن بھون صاحب۔ جی السلام علیکم۔ احسن بھون صاحب، پنجاب اسمبلی کے الیکشن کمیشن نے بالآخر مخصوص سیٹوں کے 5 ارکان کو نوٹیفائی کر دیا، یہ تنازع ختم ہوا۔ اب تنازع یہ ہے کہ جو ان کا حلف ہوا ہے وہ اجلاس اسپیکر صاحب نے بلایا اور ان کا اجلاس میں حلف لے لیا۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ اجلاس گورنر صاحب نے نہیں بلایا تھا، گورنر صاحب نے جو اجلاس بلایا ہے وہ ابھی ایوان اقبال میں چل رہا ہے، لہذا اسپیکر صاحب الگ فوری اجلاس بلا کے ان کا حلف نہیں کر سکتے۔ آئینی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا اسپیکر خود ایک اجلاس کی موجودگی میں دوسرا اجلاس بلا کر 9 منتخب ارکان سے حلف لے سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے مزمل ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم الٹیمیٹلی دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جس ٹکراؤ کی صورتحال میں ہم باور کرا رہے ہیں کہ ہاں یہ ڈیموکریٹک سسٹم چل ہی سکتا ہے، کیونکہ جب ہم بیسک نام جو ہیں ان کا پاس نہیں کرتے، ان کو آبزرو نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم آگے چل نہیں سکتا۔ بنیادی طور پر ہوتی ہے اخلاقیات۔ وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ یہ 5 بندوں کو نوٹیفائی کرے۔ مجھے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے میٹر اور تھا، سوال گندم ہے وہ جواب چنا ہے۔ یہ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، یہ میٹر تھا ہی نہیں کہ یہ 5 بندے نوٹیفائی ہونے ہیں نہیں ہونے، کیونکہ ان کے خلاف اس آرڈر کے خلاف اپیل ہے۔ اپیل ہاں، لیکن انہوں نے رائٹلی رانگلی ایک آرڈر پاس کر دیا تو ان کو نوٹیفائی ہونا چاہیے۔ اگر وہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ گورنر ہی بلاتا ہے، اجلاس گورنر ہی بلاتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے جو اوتھ ہے وہ اپنا حلف تھا وہ لینا تھا اسپیکر صاحب نے، اس لیے اجلاس تو گورنر صاحب کو ہی بلانا چاہیے تھا اور اوتھ جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو لینا چاہیے تھا۔ لیکن وہ گورنر صاحب کہتے ہیں میں نے ایک اجلاس بجٹ کا ایوان اقبال کا بلایا ہوا ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں نیا اجلاس تو نہیں بلایا جا سکتا، تو اسپیکر صاحب نے اپنے طور پہ بلا لیا۔ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی اجلاس ایک جگہ بلا لے، دوسرا دوسری جگہ بلا لے، دوسرا تیسری جگہ بلا لے، اس سے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو موجودہ صورتحال میں یہ فیل ہو، تو یہ فیل ہمارے سیاستدانوں نے کر دیا ہے، کیونکہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو سیکریفائس اینی تھنگ اور at the cost of their ego. They are doing everything at the cost of their ego. اور ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پورے نظام کو، پورے آئین کو انہوں نے ایک ربڑ کا کیا کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا ہے، جو جس کی مرضی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں نا جی، ہم نے ماضی میں دیکھا گورنر صاحب کو بھی استثناء حاصل ہے، اور کہا جاتا ہے اسپیکر کی رولنگ کو بھی ایک فائر وال کی حیثیت حاصل ہے، اور عدلیہ نہ اسپیکر کی رولنگ میں زیادہ انٹرفیئر کر سکتی ہے نہ گورنر پہ انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ جب یہ دونوں ادارے اسپیکر اور گورنر اپنی اپنی حدود سے تجاوز کریں تو انہیں واپس آئینی حدود میں لانے کا تو کوئی طریقہ پھر موجود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ گورنر کو بالکل استثناء حاصل ہے، لیکن اگر کوئی آرڈر وداؤٹ جورسڈکشن ہوتا ہے، بغیر اگر گورنر کے اختیار میں نہیں ہے، تو فیڈریشن کو یا اپنا پروونس کو آپ پارٹی بنا کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن۔ اسی طرح آپ نے دیکھا گورنر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ رولنگ جو تھی اگینسٹ دی فنڈامنٹلز آف کانسٹیٹیوشن تھی، تو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی۔ اسی طرح
وہ پروسیڈنگ کے حوالے سے ہے. جو فائر وال کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیٹ از انڈر آرٹیکل 69 کے پروسیڈنگز جو ہیں ان میں عدالت جو ہے وہ کویسچن نہیں کر سکتی. تو پروسیڈنگز میں ہی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں میں نے حلف لے لیا, یہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے, پروسیجرز کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں فائر وال ہے, میں نے لے لیا ہے تو اب عدلیہ انٹرفیئر نہیں کرے گی. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ ایک قانونی ان کی اپنا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہی ہے نا جو پرویز الہی صاحب کی ہے. انہوں نے حلف تو انہوں نے ہی لینا تھا, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہو گیا. تو اب جب طریقہ کار غلط ہو گیا ہے تو کیا یہ حلف ہوئے یا نہیں ہوئے, یا پروسیجرل ڈسکریپنسی کے نتیجے کچھ بھی ہو, حلف تو ہو گیا؟ یہ تو جب بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی کہ جب پرویز الہی صاحب گئے تھے اپنا ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے خلاف کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ حمزہ شریف جو ہیں, حمزہ شہباز شریف کل اپنا ووٹنگ کروائیں اور یہ کریں, ایک دن میں کریں. اس آرڈر میں آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ 5 بندے بھی نوٹیفائی کریں. اب سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا وہ آرڈر ہے, بڑے ادب سے یہ گزارش کروں کہ سپریم کورٹ کو اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ کہ سپریم کورٹ خدا نخواستہ پارٹیزن ہے. سپریم کورٹ پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ کیونکہ ہمارا ادارہ ہے, ہمارا ادارہ جو ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے, لیکن وہ مطلب ہے اگر کوئی آرڈر پاس کر دیتے ہیں تو پھر آخری بات ہوتی. لیکن حکومت پنجاب کا وزارت قانون جو ہے, بات سنیں, اس آرڈر کے خلاف جو آرڈر نیچے سنگل جج نے کہا تھا, اس آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی ہے. اب ہم روز جب بطور وکیل جاتے ہیں تو ہمیں آنریبل سپریم کورٹ کے یہی جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپیل نیچے فائل کی ہوئی ہے, اس کو ہم کریں گے تو پریجوڈس ہوگا. لیکن اس خاص کیس میں انہوں نے کہا نہیں یہ آرڈر کرو, پھر آپ کہاں جائیں گے؟ نہیں, پر پنجاب کی وزارت قانون کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو قانونی ایم پی اے نہیں مانتے, اور وہ اس پروسیڈنگز کو جو اسپیکر صاحب کی ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نوٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات ٹھیک ہے نا, ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے تو دونوں پارٹیز پھر جائیں گی ہائی کورٹ, دونوں پارٹیز جائیں گی ہائی کورٹ. پھر آپ کو لگتا ہے یہ 5 ارکان کے حلف والا معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں جائے گا؟ ہائی کورٹ ہی جائے گا. جب ایک سائڈ نہیں مانتی, ایک کہتی ہے یہ صحیح ہے, دوسری کہتی ہے غلط ہے, تو پھر یہ ہائی کورٹ میں ہی جائیں گے. اور پھر ان 5 ارکان کے بارے میں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا, پھر تو لمبا ہو جائے گا دوبارہ معاملہ. بات یہ ہے یہ سارے معاملات جو ہے اسی طرح ہی لمبے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ سارا اب عدالتیں ہی کر رہی ہیں. نہیں, کیا عدلیہ نے ہماری پارلیمان چلانی ہے؟ ایسے تو ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے, کہ ہر معاملہ جو ہے وہ, اور یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. میں بنیادی طور پہ اب عدلیہ کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو بھی بلیم کروں گا کہ جو اس سارے سسٹم کو ڈسٹرائے اور ڈیزیل کرنے کے درپے ہیں, اور وہ ماننا نہیں چاہتے کہ قانونی پوزیشن جو لیگل پوزیشن ہے, جو کانسٹیٹیوشنل, ہاں اگر نوٹیفائی ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کو بھی گریس شو کرنی چاہیے کہ کسی ان کا حلف لے لیں. جب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تو گریس شو کرنی چاہیے, حلف لے لیں. اور اس پہ چوئی صاحب کو بھی کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں, آپ پبلک ایٹ لارج کو کیا بتا رہے ہیں, کیا درس دے رہے ہیں. وہ شاید چوئی صاحب نے تو اگلے دن اس لیے حلف کروایا ہے کہ اگر کہیں سٹیج 2 ہو جائے ہائی کورٹ سے تو میں کہوں حلف ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس تو ابھی بھی اختیار ہے کہ وہ اگر نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کر دے, یا امپیونڈ آرڈر جو ہے نیچے سنگل جج کا وہ ہائی کورٹ سسپینڈ کر دے, تو وہ آٹومیٹیکلی ایوری تھنگ ول بی ریورس.
بہت شکریہ احسن بھون صاحب۔ ناظرین، آپ نے دونوں ماہرین آئین کی بات سنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اجلاس بلانے کا اختیار تو گورنر کے پاس ہی ہے۔ احسن بھون صاحب نے بہت سخت بات کی ہے، انہوں نے کہا جو پنجاب میں ہو رہا ہے اس سے تو یہ رائے بن رہی ہے کہ ہم آئین کے تحت نہیں چل سکتے، یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا۔ سیاستدانوں نے اگر جمہوریت کو چلانا ہے تو انہیں آئین کے تحت کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ خود ہی آئین سے انحراف کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو اس پر کیا گلہ کریں گے۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔